السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ جیسی فضیلت رکھنے والی سورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اب سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں یا احادیث میں آئے ہیں، وہ یہ ہیں: ام القرآن، قرآن عظیم، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، سورۃ الشافیہ۔ اس سورت کے ناموں کی کثرت اس کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ ہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مضامین کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت، اور یہ تینوں مضامین سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں، لہٰذا اسے ام القرآن یعنی قرآن کی اصل کہا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں ایک حدیث بہت مشہور ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ دونوں نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اسپیشل دعائیں سکھائی تھی کہ، اور اللہ نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد، قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی سوال کریں گے، جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ فاتحہ کی 7 آیات اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی دعائیں نہیں سکھائی تھی۔ تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو پھر ہمیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو بھی ہماری حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ طلب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرمایا، بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں جواب دیتے ہیں۔ جس طرح پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے، تو ہم ہر جملے کے بعد اللہ تعالی جو ہے ہماری بات کا جواب دیتے ہیں، کہ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اور دیکھیں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام جو کیا ہے وہ انبیاء کرام پہ، شہداء پہ، صدیقین پہ کیا ہے، صالحین پہ کیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے بچانا جن پہ تیرا غصہ ہوا اور تیرا غضب ہوا، یعنی یہود و نصارہ سے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جواب دیتا ہے نماز کے اندر۔ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے علاج جاننے والے لوگ غائب ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے؟ یا یوں کہا کیا تو دم کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دارالقطنی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس صحابی نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ اب دیکھ لیں بچھو نے کاٹا ہے، لیکن وہ پھر پڑھنے والے جو تھے وہ صحابہ کرام، ان کا ایمان کا لیول بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہائی ہوگا، اور ان کا توکل بھی اللہ کے کلام پہ 100% پختہ ہوگا۔ تو دیکھ لیں کہ بچھو نے کاٹا ہے اور سورۃ فاتحہ کے دم سے وہ سردار جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو جو سورۃ فاتحہ ہے وہ ہر طرح کی بیماری میں، ہر طرح کے مرض میں شفا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے جسمانی طور پر تو اسے سورۃ فاتحہ دم کرنا چاہیے اپنے اوپر، یا پانی پہ دم کر کے پینا چاہیے۔ اور جو اثر شفا ہے سورۃ فاتحہ کی، وہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اثر شفا اس کے منہ کے اندر جو لعاب بنتا ہے نا، اس کے اندر شفا ہوتی ہے۔ تو ایک اور جگہ آتا تھا کہ انہوں نے وہ جو اپنا لعاب ہے نا، ان صحابی نے وہ جہاں بچھو نے کاٹا تھا اس سردار کو، تو اس پہ وہ لگایا تھا انہوں نے، تو جس سے وہ جو سردار ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ جادو، جنون، مرگی اور سایہ جیسی بیماریوں میں صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا بھی شفا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر آئے ہو، لہٰذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا، رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صحابی نے 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ صحابی جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سی تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مار دیتے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا،
جیسے قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے صحابی کو اس کا کچھ معاوضہ دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھا لو، میری عمر جس کے اختیار میں ہے اس کی قسم، بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ لیتے ہیں، تم نے سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اب جادو، جنون، مرگی اور سایہ جیسی بیماریوں میں تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے صرف 3 دن، وہ جس بندے کو یہ مسئلہ تھا، 3 دن صبح و شام 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا تھا، تو وہ آدمی جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں آج بھی لوگوں کو اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نا اللہ پہ اور قرآن پاک پہ اس طرح توکل سٹرونگ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، ورنہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں وہ 3 دن میں وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ آج بھی ہم یقین کامل سے اللہ پہ یقین کر کے اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا کسی کو مسئلہ ہوگا تو اللہ کی توفیق سے اس کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ ہر طرح کے مرض میں، ہر طرح کی بیماری میں یہ انسان کو پڑھنے میں فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے آج کل لوگوں کو فزیکلی اتنی طرح کے مسئلے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی سورۃ فاتحہ کو نا کثرت سے پڑھیں، اور ویسے بھی وہ جو پیچھے حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے گا، جو بھی اللہ سے دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے جماعت کی نماز میں تو جو مقتدی ہیں ان کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی مقتدی سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ اگر نماز کی کسی رکعت میں نہ پڑھی جائے تو وہ جو نماز ہے وہ نامکمل رہتی ہے۔ زمانۂ نزول سورۃ فاتحہ کا اس سورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، گویا اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی جو سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ فاتحہ ہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل فرمائی تھی تو وہ سورۃ فاتحہ تھی۔ تو یہ تھوڑی سی سورۃ فاتحہ کے فضائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سورۃ فاتحہ سمجھ کے اور صحیح تجویز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔